السلام علیکم، ویلکم ٹو کیبلسٹک نالج۔ آج ہم ہسٹری کی بہت ہی عجیب سیریل کلر کے بارے میں بات کریں گے جس کا نام لیونارڈا چنچولی ہے۔ اسے سوپ میکر لیڈی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اٹلی کی پہلی سیریل کلر عورت ہے جس نے بلی دینے کے لیے سلسلہ وار 3 عورتوں کا قتل کیا۔ لیکن اس کا خطرناک عمل یہیں ختم نہیں ہوتا۔ یہ عورتوں کی خالی بلی نہیں دیتی تھی بلکہ ان کا ماंس ابال کر ان کا صابن بناتی تھی اور خون کو کیک، بسکٹس اور چاکلیٹ بنانے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ لیونارڈا کا کہنا تھا کہ وہ یہ مزیدار کرنچی کوکیز اور کیکس چائے کے ساتھ اپنی سہیلیوں کو سرو کرتی تھی۔ وہ یہ کوکیز ہمسایوں میں بھی تقسیم کرتی تھی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ کسی کو بھی اس عمل کی کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمیں اس کے باورچی خانے سے عجیب بدبو تو آتی تھی مگر کبھی کسی نے زیادہ دھیان نہیں دیا کیونکہ وہ بدبو زیادہ دیر تک نہیں رہتی تھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں لیونارڈا کی مکمل زندگی کے بارے میں اور کس چیز نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کیا۔ لیونارڈا 1893 میں اٹلی میں پیدا ہوئی۔ یہ کوریجو میں سوپ میکر کے نام سے بھی مشہور تھی۔ اگر آپ اسے نہیں جانتے تو اس صورت میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس نے سلسلہ وار 3 عورتوں کا قتل کیا۔ یہ واقعہ 1939 سے 1940 کے درمیان پیش آیا۔ حیران کن اور دل دہلا دینے والی بات تو یہ ہے کہ یہ ان عورتوں کو صابن، کیک اور بسکٹ بنانے میں استعمال کرتی تھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیونارڈا کے ان جرائم کے پیچھے وجہ کیا تھی۔ لیونارڈا کے ماں باپ کم ذہن کے مالک تھے اور یہ خاموش رہنا پسند کرتی تھی۔ اس نے چھوٹی عمر میں ہی خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی۔ 1917 میں اس نے ماں باپ کی مرضی کے خلاف رافیل نام کے شخص سے شادی کی لیکن ماں باپ نے اسے قبول نہ کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ لیونارڈا کہیں اور شادی کرے۔ ماں باپ نے اسے بددعائیں دینا اور کوسنا شروع کر دیا۔ 1921 میں لیونارڈا اپنے شوہر کے ساتھ پوٹینزا میں رہنے لگی جہاں اسے فراڈ کرنے کے جرم میں جیل ہو گئی۔ رہائی کے بعد اس کا شوہر اسے ایولینو میں لے آیا۔ 1930 میں آنے والے زلزلے سے ان کا گھر تباہ ہو گیا اور یہ لوگ ریجو ایمیلیا میں رہائش پذیر ہو گئے۔ کوریجو کے ٹاؤن میں اس نے ایک صابن کی دکان کھولی۔ یہ لوگوں کو ہپنوٹائز بھی کرتی تھی اور تقدیر کے بارے میں بھی بتایا کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ لیونارڈا 17 بار حاملہ ہوئی جن میں سے 3 بچوں کی پیدائش سے پہلے ہی موت ہو گئی اور اس کے 10 بچے جوانی میں فوت ہوئے جس کی وجہ سے لیونارڈا اپنے بچوں کو لے کر بہت حساس ہو گئی۔ اسے یہ محسوس ہونے لگا کہ ماں باپ کی بددعاؤں کی وجہ سے اس کے بچے مر جاتے ہیں۔ اس کے ڈر کو ہوا اس وقت ملی جب ایک قسمت بتانے والی عورت نے اسے خطرے کی خبر دی۔ اس نے لیونارڈا کو اکسایا کہ اگر تمہیں اپنے بیٹے کی جان بچانی ہے تو تمہیں عورتوں کی بلی دینی ہوگی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح لیونارڈا نے ان عورتوں کو جال میں پھنسایا اور قتل کیا۔ فوسٹینا سیتھی اس کی پہلی شکار تھی۔ وہ لیونارڈا کے پاس اپنے گمشدہ شوہر کی تلاش میں آتی تھی۔ اس کی دوسری شکار فرانچیسکا تھی جو اس پاگل عورت کے پاس نوکری کی تلاش میں آیا کرتی تھی۔ اس کی تیسری شکار ورجینیا تھی جسے لیونارڈا نے فلورنس میں سیکرٹری کی نوکری دلانے کا کہا تھا۔ لیونارڈا کی حقیقت اس وقت سامنے آئی جب ورجینیا لاپتہ ہوئی۔ اس کے پیچھے اس کی فکر کرنے والا کوئی تھا۔ جب وہ لاپتہ ہوئی تو اس کی بہن نے پولیس میں خبر دی۔ اس نے آخری بار اپنی بہن کو لیونارڈا کے گھر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ پولیس نے اس کے گھر کی تلاشی لی اور اسے 3 عورتوں کا قتل کرنے کے جرم میں حراست میں لے لیا گیا۔ 1946 میں عدالت میں بیان دیتے ہوئے اس نے بتایا کہ وہ کس طرح قتل کرتی تھی اور پھر ان عورتوں کو لوگوں کو کھلاتی تھی۔ اس نے کہا کہ میں خون کو اوون میں رکھتی تھی اور انتظار کرتی تھی جب تک کہ وہ سوکھ کر جم نہ جائے۔ اس کے بعد میں اسے پیس کر اس کا پاؤڈر بنایا کرتی تھی۔ اس کے بعد اس پاؤڈر کو میدے، چینی، انڈے اور تھوڑے سے مکھن میں حل کرتی تھی اور بہت سارے کرکری، کوکیز اور کیک بناتی تھی۔
وہ چاکلیٹ بنانے کے لیے بھی خون کا استعمال کرتی تھی اور پھر ان سب چیزوں کو پڑوسیوں میں بھی تقسیم کرتی تھی۔ لیونارڈا ان عورتوں کے جسم کو کاٹ کر ٹب میں ڈالتی تھی اور کاسٹک سوڈا ڈال کر، جو اس نے صابن بنانے کے لیے لایا ہوا تھا، انہیں ابالتی تھی اور ان کے صابن بنایا کرتی تھی، جنہیں پڑوسیوں میں بھی تقسیم کرتی تھی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ ایک عام سی عورت کس طرح 12 منٹ میں عورتوں کے ٹکڑے کرتی تھی۔ لیونارڈا کو 30 سال کی سزا سنائی گئی اور 3 سال پاگل خانے میں علاج کے لیے بھیجا گیا۔ 1970 میں اس کی جیل میں موت ہو گئی۔ ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ جس ٹب میں یہ اپنے شکار کو ابالا کرتی تھی وہ روم کے کرمینالوجیکل میوزیم میں رکھا گیا ہے۔